وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ ابھی میں نے ویڈیو بھی سن لیا پورا، اور ان لوگوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی ہیں، ابن تیمیہ کی پڑھی ہیں، دوسرے ایک ابن تیمیہ نہیں، پوری زمین ابن تیمیہ سے بھر جائے تو اللہ کی کتاب کو پھر بھی اوپر رکھا جائے گا۔ اللہ کے مقابلے میں ابن تیمیہ کی بات کو ماننا یہ بہت بڑی نادانی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب ایمان کا ذکر آتا ہے، قرآن کی بات آئے، صحیح معنوں میں حدیث کی بات آئے، تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں کبھی ابن تیمیہ کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی احمد بن حنبل کو پیش کیا جاتا ہے، کبھی ابن قیم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اگر قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا ہے، اور پوری دنیا مانتی ہے کہ انہوں نے بنایا ہے، جس طرح آپ کے استاد کہہ رہے ہیں، ظاہری بات اس کو دلیل پکڑ رہے ہیں، تو یہ دلیل تو نہیں بنتی ہے، بلکہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبر پرستی کی بیج بوئے تھے، اور آج جو پوری دنیا میں قبر پرستی ہو رہی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ اصل مجرم ہے۔ جب تک ان کا تیا پانچا نہ کر دیا جائے، جب تک ان کی بنیادیں نہ اکھیڑ دی جائیں، توحید آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، توحید کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے توحید کے راستے میں، ایمان کے راستے میں۔ یہ مسئلہ ہے میرے پیارے بھائی۔ اصل میں جس طرح یاد ہے آپ کو، کلاس میں جیسی بات آتی ہے وہ پہلے سے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، رواج یہ ہے، لوگ ایسے پہلے سے ہم نے یہ دماغوں میں گھسا ہوا ہے، تب یہ وہ مخرج نہیں صحیح ہو رہا۔ جس طرح آگے سے کہتے ہیں نا، استاد کہتے ہیں کہ بھائی وہ پہلے سے جو چڑھا ہوا اس کو ٹھیک کرو، وہ غلط چڑھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کی جو ہمارے دماغوں کے اوپر روب چھائے ہوئے ہیں نا، شیخ الاسلام فلاں، اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے، پوری دنیا میں ذلت اور خواری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور سر بلند ہونے کی بجائے جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے توحید کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اور بڑی بڑی پگڑیاں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنی اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ ہمارے اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب سچی ہے، نبی علیہ السلام کی باتیں سچی ہیں، صحابہ کرام کے عقائد سچے ہیں، اور یہ سارے مولوی جھوٹے ہیں۔ یقین کیجئے، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، اس وجہ سے مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ کوئی افہام و تفہیم کا معاملہ نہیں ہے، افہام و تفہیم یہاں نہیں چلے گی، یہاں ایمان کا معاملہ ہے، کفر بالطاغوت کا معاملہ ہے۔ اللہ کی کتاب کو جھٹلا جھٹلا کے مرے ہیں، اور پوری دنیا کو، کتنے کو، خربوں اربوں کو جہنم کی آئندہ بنا دیا۔ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، سب کا یہ عقیدہ، سب نے اس پر ایکا کر لیا ہے، اس شرک پر سب گٹھے ہو گئے۔ تو کسی میں زیادہ شرک ہے، کسی میں تھوڑا کم ہے، سب سے کم شرک ان میں ہے، یہ جو اہل حدیث کہلائے جاتے ہیں یا سلفی کہلائے جاتے ہیں، ان میں سب سے کم ہے۔ حالانکہ ابن تیمیہ نے بہت زیادہ صوفیزم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یہ تصوف کے خلاف اور پیری مریدی کے خلاف، اور اس سب طریقے سے جتنے یہ صوفیوں نے جو تصوف کے عقائد پھیلائے تھے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اس کے خلاف ابن تیمیہ تھے۔ لیکن اس قبر پرستی کی لعنت سے یہ نہیں بچ سکے۔ ادھر انہوں نے اس شجر خبیثہ کو وہ ہوا دی ہے، پانی دیا ہے، اور دوسرے شجر خبیثہ کو کاٹا ہے انہوں نے۔ تو بتائیے کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ جس جگہ جاؤ گے یہی معاملہ ملے گا۔ اب کیا کریں بتائیے، آپ بتائیں کیا کریں۔